الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب، پھر وارث بنایا ہم نے اپنی کتاب کا الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے خود چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، پھر ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اعتدال والا راستہ اختیار کیا. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو سبقت کرنے والے ہیں بھلائیوں کے کام میں اللہ کے حکم کے ساتھ. ذلك هو الفضل الكبير، یہ بہت ہی بڑی فضل کی بات ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگ اور قابل احترام ساتھیوں نوجوان، قرآن مقدس کے 22ویں سپارے کی سورہ فاتر کے 5ویں رکوع کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جس میں اللہ رب العزت نے اہل علم کے 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو خود منتخب کر کے انہیں اپنی کتاب کا وارث بنایا، انہیں اپنی کتاب کا علم عطا کیا. لیکن یہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ 3 طبقوں میں بٹ گئے. ایک طبقہ وہ تھا جس نے میری کتاب کے علم کو اپنے دنیا کے مقاصد کا ذریعہ بنا لیا، دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، اور اس کے لیے انہوں نے میرے دین کے احکامات تک بدل دیے،
لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے انہوں نے میرے دین کے ساتھ میری کتاب کے علم کے ساتھ بے وفائی برتی، اور اللہ رب العزت اس طبقے کے بارے میں فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ، وہ میری کتاب کے علم کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ انہوں نے اپنی جانوں پر بڑا چڑھا۔ دوسرا طبقہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتاب کا علم حاصل کرنے والا دوسرا طبقہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جس نے دین کو بیچا تو نہیں، دین کو فروخت تو نہیں کی، دین کے ذریعے دنیا تو نہیں کمائی، لیکن اس دین کی خدمت کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ بھی ادا نہیں کیا، اپنے دنیا کے دھندوں میں کچھ زیادہ مصروف رہے اور دین کے علم کی جس کا ہم نے ان کو وارث بنایا تھا اس کا حق انہوں نے ادا نہیں۔ اور تیسرا طبقہ خداوند کائنات فرماتے ہیں وہ ہے سابقٌ بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نیکی کے امور کے اندر، دین کے معاملات کے اندر وہ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، ترقی کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان علماء کا ذکر بھی کر دیا جن کو ہماری شرعی اصطلاح کے اندر علماء سوء کہا جاتا ہے، برے علماء، فتنے پیدا کرنے والے علماء، علم کو دنیا کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے علماء، علماء کے اس طبقے کا ذکر بھی کر دیا جس نے دین کو دنیا کے مقاصد کے لیے استعمال تو نہیں کیا، لیکن دین کے علم کا اللہ نے جو وارث بنایا تھا اس کا حق بھی ادا کیا۔ ہماری اسلام تاریخ کے اندر ان تینوں طبقوں کے علماء کا کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ علماء کا تذکرہ بھی کثرت کے ساتھ ملتا ہے جنہوں نے دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ ان علماء کا تذکرہ بھی ملتا ہے جن کو خداوند کائنات نے دین کی دولت نصیب کی، لیکن انہوں نے اس کی آگے اشاعت میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور ان علماء کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی اس دین کی حفاظت اشاعت میں گزاری۔ آج ہماری اسلامی تاریخ کے اندر جن علماء کا تذکرہ ملتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء کا وہ طبقہ ہے جس طبقے نے اپنی ساری زندگی اسلام کی اشاعت اور حفاظت میں کفائی، اسلام کو، دین کے علوم کو، قرآن کے احکامات کو، قرآن کی تعلیمات کو دنیا کمانے کا ذریعہ ہے۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں کہ ان میں سے اکثر وہ بھی ہیں جن کے پاس ایک لباس کے سوا، ایک چیز کے سوا کوئی لباس نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن سبق سے غیر حاضر تھے، اور یہ ایک فطری عمل کہ استاد کی نظر اپنی کلاس کے صحیح ترین شاگرد پر، میری کلاس کا صحیح شاگرد کون ہے؟ اور بہت سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر استاد کا وہ صحیح شاگرد کلاس کے اندر موجود نہیں ہے تو استاد سبق نہیں پڑھاتا، وہ آئے گا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کلاس کے صحیح ترین طلباء میں استاد نے پوچھا شاگردوں سے، آج محمد نہیں آیا، نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، پوچھا ہے ساتھیوں نے کہا ہمیں معلوم۔ استاد نے سب ختم کیا، فوراً ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امام بخاری ایک چادر باندھے ہوئے باہر نکلے، پوچھا آج سبق کے لیے نہیں آئے؟ میں سمجھا تمہاری طبیعت خراب ہوگی اس لیے بیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ شاگرد نے نظریں جھکا کے جواب دیا، استاد محترم طبیعت تو ٹھیک ہوئی لیکن میرے پاس صرف ایک چیز ہے، اور اتنا میلا ہو گیا تھا کہ اس میلے کے ساتھ آپ کے سبق میں کلاس میں شریک ہونا پسند نہیں کیا، آج وہ ہوا ہے وہ خشک ہوگا تو بہن کے خلاف نہیں۔ شیعوں لوگ نے جن کا دین کے ساتھ ایک مت اور تعلق، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غربت کا یہ عالم تھا کہ سبق لکھنے کے لیے کاغذ تک پیش کر دیا، سرکاری ثقافت سے باہر وہاں جو کاغذ کو رسی کر کے پھینک دیتے تھے ان کو جمع کر کے آپ کر کے ان پر اسباب، رات کو سبق سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے دیا تک میسر نہیں تھا، رات کو سرکاری نائٹ میں جا کے وہاں بیٹھ کے وہ اپنا سبق دیتے تھے۔ یہ وہ علماء نے مشقتیں برداشت کر، تکلیفیں اٹھا کر، غربت اور مبتدی میں یہ دین کا علم حاصل کیا۔ آج اگر ہمارے پاس یہ دین موجود ہے انہی لوگوں کا اللہ رب العزت نے اس مقام پہ علماء کے تین طبقوں کا ذکر کیا ہے، جو اسلامی علوم کو دنیا کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے، دوسرا وہ جو اسلامی علوم حاصل کر کے ان کی آگے اطاعت نہیں کرتا، حق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے بہت سے علماء دیکھے ہوں گے انہوں نے دینی علوم حاصل کیے ہیں، اب دین کو تو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، لیکن دنیا کمانے کے لیے انہوں نے دکان کھول لی ہے،
انہوں نے دوسرے کاروبار کر دیے ہیں۔ دین کی خدمت کو دین کے علم کی اشاعت ترک کرتی ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا ہے۔ وارث گویا علماء اس کتاب کے وارث ہیں۔ اللہ نے تم کو اپنے انتخاب کے ساتھ وارث بنایا ہے۔ وارث کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ وراثت کے مال کو دریا خود کر کے کسی اور جگہ چلا جائے۔ وارث کو یہ حق نہیں ہے۔ کیا آپ نے آج تک دنیا کے معاملات کے اندر کسی وارث کو دیکھا ہے کہ اس کو وراثت کے اندر کوٹھی ملی ہو اور وہ کوٹھی چھوڑ کے کسی جھوپڑے میں چلا گیا؟ کیا دنیا میں ایسا وارث تم نے دیکھا ہے جس کو وراثت کے اندر ہزاروں کروڑوں لاکھوں ڈالر ملے ہوں اور وہ ان کو ترک کر کے کسی جھونپڑے کے اندر چلا گیا ہو، کسی اور کام کے اندر چلا گیا ہو؟ کیا یہ قرآن ہی ایک ایسی وراثت ہے کہ تم اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کے دنیا کے دھندوں کے اندر مصروف ہو جاؤ؟ خدا بندے کائنات اس کتاب مقدس کو وراثت قرار دے رہے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، یہ اللہ کی وراثت ہے۔ اللہ دیتا ہے اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو اس کام کے لیے وہ منتخب کرتا ہے، لیکن آگے ایک طبقہ جا کے اس علم کو دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال شروع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور ظاہر بات ہے انبیاء کرام کے وارث یہ علماء ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اس مقام پر تیسرے طبقے کا کیا۔ صرف دین کا علم پڑھ لینے سے کوئی نبی کا وارث نہیں بنتا۔ صرف دین کا علم پڑھ لینے سے کوئی قرآن کا وارث نہیں بنتا۔ جب تک کہ اس وراثت کو آگے چلائے نہیں، جب تک کہ اس کی وراثت کی اشاعت نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا کے اندر مال و دولت کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا گروہ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی وراثت میں بھی حصہ نہیں لیتے، شرن ان کے لیے جائز۔ وہ اپنے مال کا وارث بھی آگے نہیں بڑھاتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے انبیاء کرام نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انبیاء کے پاس ہوتا ہے اگر وہ وراثت نہیں بنتا تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ خداوند کائنات کا حکم یہ ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے وہ صدقہ ہوگا، وہ وراثت کمال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر شور کر رہے ہیں، لوگوں بھاگو نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی، لوگوں بھاگو نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی۔ اب ظاہر بات ہے لوگوں کے دلوں کے اندر وراثت کا ایک اپنا لوگ اپنے ذہن کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں ہے اگر پیغمبر کی ٹوپی مبارک مل جائے تو سعادت ہوگی، کسی کے ذہن میں ہے مجھے پیغمبر کا کرتا مبارک مل جائے تو میرے لیے بڑی سعادت، کسی کے دل میں ہے مجھے پیغمبر کا جوتا مبارک مل جائے تو بڑی سعادت۔ کوئی مسئلہ یاد ہے پیغمبر کے وجود کی ایک چیز اور پیغمبر کے وجود کے ساتھ لگنے والی ایک چیز ہمارے اہل ایمان کے عقیدے کے مطابق وہ برکت اور سعادت۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے اہل خانہ کو جو وصیت کی، میرے مرنے کے بعد میرے کمرے میں جو پورا صندوق پڑا ہے، اس صندوق کے اندر ایک پڑیا پڑی، اس پڑیا کے اندر کچھ بال ہے اور کچھ ناخن ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار مجھ سے اپنی حجامت بنوائی تھی، میں نے حضور علیہ السلام کے وہ بال محفوظ کر لیے۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے مجھ سے اپنے ناخن مبارک کٹوائے، میں نے وہ ناخن محفوظ کر لیے۔ جب مجھے قبر کے اندر رکھو تو میرے پیغمبر کے وہ بال میرے سینے پر رکھ دینا، اور میرے پیغمبر کے وہ ناخن میری آنکھوں کی پلکوں پہ رکھ دینا، شاید کسی بنا پہ نجات ہو جائے۔ یہ ہمارے ایمان کا پیغمبر کے وجود اور وجود کے ساتھ لگنے والی ہر چیز میں خدا بند کائنات نے برکت رکھی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں پیغمبر کی خلافت ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، مجھے پیغمبر کا کرتا مل جائے، مجھے پیغمبر کا جوتا مل جائے، مجھے پیغمبر کی ٹوپی مل جائے، پیغمبر کے لباس کا ایک ٹکڑا مل جائے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی بڑی سعادت، کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی بڑی سعادت ہے۔ ہمارے بزرگان دیوبند رحمہ اللہ تعالی نے ہر اس چیز کی قدر کی ہے جس کو حضور علیہ السلام یا کعبہ شریف کے پاس۔ اب جب مسجد میں آئے کچھ لوگ ادھر بیٹھے تعلیم ہو رہی ہے، کچھ ادھر بیٹھے کچھ مذاکرہ ہو رہا ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ تم تو کہہ رہے تھے پیغمبر کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہاں تو لوگ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ تو میں خدا کے بندو، یہی تو پیغمبر کی وراثت، پیغمبر میں اور وراثت کیا ہے؟ یہ تو فتنہ پروروں کا ایک پروپیگنڈا اور ایک رزق اور عناد ہے۔ صرف سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عداوت کی بنا پہ ابو بکر فاطمہ کا مال وراثت آ گیا۔ ابو بکر نے فاطمہ کے مال وراثت کے اندر گھپلا کیا ہے، عمر نے فاطمہ کا مال وراثت نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی ہے، یا خلیفۃ النبی میرا مال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، فاطمہ کو جواب دو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے ان کانوں کے ساتھ حضور علیہ السلام سے سنا انبیاء کرام کا دنیاوی مال پیغمبر کی وراثت نہیں بنتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو بکر سے اعتماد تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا، پیغمبر کا یہ قول اپنے کان کے ساتھ سن نہیں سکی، معلوم نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے بتایا، فوراً یقین آ گیا، صحابہ نے بتایا، فوراً یقین آ گیا، فوراً واپس چلی گئی۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطالبہ کبھی نہیں کیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطالبہ کیا، کیونکہ علی کو بھی ابو بکر پر اعتماد تھا، فاطمہ کو بھی ابو بکر پر اعتماد تھا۔ یہی اعتماد تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ان کو غسل دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا ہے۔ اور جب جنازے کا وقت ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، علی وارث کا حق پہلے بنتا ہے، اور مسئلہ بھی یاد رکھیے، جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے
سب سے پہلا حق اس کے وارث کا بشرطے کہ وہ پڑھانے کی اہلیت، اگر وہ نہیں پڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتا پھر وہ کسی اور کو دعوت دے سکتا ہے، محلے کی مسجد کے امام کو دعوت دے سکتا ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک تو امام عادل حکمران وارث سے بھی زیادہ حقدار بشرطے کہ عادل کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب، ابو بکر جس شخص کی موجودگی میں پیغمبر کی اور کو اپنے مسلح پہ کھڑا نہ کرے اس شخص کی موجودگی میں علی کیسے مسلح پہ کھڑا ہو؟ فاطمہ کا جنازہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھا۔ تو میں یاد کر رہا نبی کی وراثت یہ دنیا کا مال و اسباب نہیں ہوتا، نبی کی وراثت ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اب اس وراثت کو آگے چلانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تنہا اور حادثہ ہمارے والد محترم شیخ الحدیث والتفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا محمد افراد خان صفدر دامت قیودہم آج سے 3 دن پہلے خدائے الہی سے اس وقت ہمارے والد محترم رحمہ اللہ تعالی کا شمار پاکستان کے ان علماء میں ہوتا ہے، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان اور ان سے ملتا علاقوں میں اکابرین علماء دیوبند کو جتنا اعتماد حضرت والد محترم کے تھا اتنا اعتماد اور ہمارے والد محترم فرمایا کرتے تھے بچپن میں جب یتیم ہو گئے والدہ پہلے فوت ہو گئی، کچھ والد پہلے فوت ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد والدہ فوت ہو گئی، پورے خاندان کے اندر دینی تعلیم کا کوئی دھیان نہیں، دینی تعلیم خاندان کے اندر نہیں تھی۔ والد محترم فرماتے تھے غربت کا یہ عالم تھا، جیل میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا، وہاں سے اس وقت آج کل کے مدارس کی طرح خوبصورت بلڈنگیں نہیں ہوتی، نہ اس میں ایسے مدارس بہت کم ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کوئی مولوی اپنے گاؤں کے اندر چند طالب علم رکھ لیتا تھا، طالب علم مولوی کے پاس سبق پڑھ لیتے تھے اور کچھ محلے دار ان کو روٹی دے دیتے تھے، روٹی کھا کے مسجد کے اندر آرام کر لیتے تھے۔ اس دور کے اندر تعلیم کا ایسا مناسب انتظام نہیں تھا جیسا آج۔ والد محترم فرماتے ہیں میں وہاں سے پیدل یہاں کٹھیالے میں والد محترم پڑھتے رہے ہیں، یہاں سے چسکے کے قریب ہنڈوالا سنگوا میں پڑھتے رہے ہیں، گجرا والا شیرا والا مسجد میں پڑھتے رہے ہیں، کوئٹے میں پڑھتے رہے ہیں، کلکتے میں پڑھتے رہے ہیں۔ اور والد محترم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی مقام سے بھی جانے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، یہ سارے سفر ہم نے پیدل یہ سارے سفر ہم نے پیدل طے کیے، کوئٹے تک کا سفر۔ اور فرمایا کرتے تھے
والد محترم کے چھوٹے بھائی مولانا صوفی عبدالحمید خان سوافی رحمۃ اللہ علیہ جو والد محترم سے 13 مہینے پہلے گجرانوالا کا بہت بڑا ادارہ مرتبہ منتقل ہو اس کے بانی ہم 2 بھائی اور دونوں بھائیوں کو 24 گھنٹے کے اندر کھانے کے لیے صرف 1 روٹی ملتی. دونوں بھائیوں کو 24 گھنٹے کے اندر 1 روٹی ملتی تھی. اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ روٹی چھوٹے کے لیے رکھ دیتا تھا کہ کہیں روٹی کی وجہ سے یہ بھاگ نہ جائے، اور خود کھیتوں میں جاتا تھا. اگر کوئی گونگلو نکال رہا ہوتا ہے شلجم، میں اس سے ایک شلجم مانگ لیتا. کوئی مولیاں نکال رہا ہوتا اس سے مولیاں میں کھاد مانگ لیتا. یا اور کچھ نہیں تو جنگل کے اندر جا کے ڈیریوں سے ڈیر اگا کے میں اپنا گزارا اس سے کرتا تھا. ہمارے پاس خدائے جمعرات کے گھر کے کھانا نصیب. دین کا یہ اس مشقت کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا. اور 1941 شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے دورہ حدیث کیا ہے. ایک دفعہ حضرت شیخ والد محترم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کراچی جانے کا اتفاق ہوا. کراچی کے علماء نے، جن میں مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی نظام الدین شامدی رحمۃ اللہ علیہ، اور پاکستان کے دوسرے علماء نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہمیں اسی طرح کی ایک قیادت چاہیے جس طرح اس سے پہلے ایک قیادت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی. کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے ایک اجتماع کے اندر اعلان کیا تھا ہمیں ایک مشترکہ قیادت کی ضرورت ہے. جو آدمی جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس محاذ سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہم اپنا ایک امیر منتخب کریں گے. اس امیر کے ہاتھ پر سارے بیعت کریں گے. اس امیر کا لقب امیر شریعت ہوگا، اور میں اس کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام پیش کرتا ہوں. اور سب سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر علماء نے فیصلہ کیا اور اس کے لیے نام منتخب ہوا حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ہاتھ میں سارے امام اہل سنت کے خطاب کے ساتھ سارے علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہاں حضرت والد محترم کے ایک ساتھی جو دارالعلوم دیوبند میں ان کے ساتھ پڑھتے رہے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہ جس سال ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ انگریز کے خلاف تحریکات کے اندر حصہ لیتے تھے. اور آج مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو پاکستان کا بانی تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ بات کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ قائد اعظم کو پاکستان کے قیام کی یہ رکاتی پیار ملی ہے تو اس بنا پہ اس کے پیچھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ،
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں موجود تھیں. اگر یہ قربانیاں موجود نہ ہوتی تو قائد اعظم کو یہ پاکستان نہ ملتا. آج تم جس ملک کو سیاست سے دور رکھنے کی عادت کر رہے ہو کہ پاکستان تمہارے پاس کی قربانیوں کا نتیجہ. میں اللہ کی کتاب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر اس پاکستان کی بنیاد میں شاہ اسماعیل شہید کا خون نہ ہوگا, سید احمد شہید کا خون نہ ہوگا, عاطف ضامن شہید کا خون نہ ہوگا, مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاؤں کی زنجیریں نہ ہوتی, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سے کھڑے نہ ہوتے, سید حسین احمد مدنی اور جعفر ہے مالٹا کے جزیرے کے اندر نظر بند نہ ہوتے تو آج یہ پاکستان ہمیں کبھی نہ ملتا. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ. یہ دوست کی کوئی پیار رکابی نہیں تھی. آج ان لوگوں کو تم پاکستان کا پانی سمجھتے ہو جن کا ایک گھنٹہ کسی حوالات میں نہیں گزرا, وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں سے جاگیریں وصول کی, انگریزوں سے مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے ان سے افراد لیے, ان کو جاگیریں دی. آج تم ان کو پاکستان کا پانی کو اشارہ میرا قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی طرف نہیں ہے, انہوں نے کوئی جاگیر نہیں دی, لیکن قائد اعظم مرحوم کے ارد گرد وڈیروں کا جو ٹولہ تھا وہ سارے انگریز کے پالے ہوئے کتوں کے, ان کو پانی پلانے والے اور ان کو دودھ پلانے والے تھے, انگریز کی خدمت کرنے والے تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے گرد جمع ہو گئے تھے. اور پوری وہی لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح اس مملکت کو صحیح معنوں میں واقعتاً اسلامی مملکت بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں, وہی لوگ ہیں قائد اعظم کو زہر دے کے مارے. وہی لوگ ہیں پاکستان کے قاتل جو آج تک پاکستان کے اقتدار پہ مسلط ہیں. میں یاد کر رہا تھا حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی وہ بزرگ فرمانے لگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گیا. دارالعلوم دیوبند کا یہ معمول نہیں تھا. میں طلباء کا میں اساتذہ کا کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس پر احتجاج کر لو. دارالعلوم دیوبند کا ایک تعلیمی مزاج تھا, گرفتار ہو گیا ٹھیک ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے ہم بیٹھ کے سبق پڑھتے پڑھاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کے اندر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے خلاف سب سے پہلا جو جلوس نکلا ہے ان بزرگوں نے کل پیام میں بتایا کہ وہ مولانا محمد سرفراز خان فخر نے اپنی قیادت کے اندر طلباء کو جمع کر کے وہ جلوس نکالا ہے انگریز کے خلاف اور اپنے استاد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت والد محترم کا مزاج اگرچہ تعلیم و تدریس والا تھا لیکن کوئی اہم سیاسی اور مذہبی تحریک ایسی نہیں جس تحریک میں انہوں نے حصہ لیا. 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران 9 ماہ تک وہ گجرانوالہ اور ملتان جیلوں میں رہے. 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں گجرانوالہ جیل کے اندر اور مجھے والد محترم کی اولاد میں مجھے یہ فخر حاصل ہے سعادت حاصل ہے کہ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران ہم دونوں باپ بیٹا اکٹھے جیل میں تھے اور مجھے جیل کے اندر والد محترم کی خدمت کا موقع ملا. نحمین شرم اطعام اور نور الہدیٰ جیسی یہ کتابیں میں نے جیل کے اندر رکھنے والی تھی.
یہ کتابیں جیل کے اندر میں نے ان سے پڑھی ہے۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ ہو، 1974 کی تحریک ختم نبوت یا 1984 کی تحریک ختم نبوت، ہمارے شیخ نے صرف درس و تدریس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، ملک کی اہم مذہبی اور سیاسی تحریکوں میں بھی پورا کردار ادا کیا، بلکہ 1970 کے اندر جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ جاری تھی، اس وقت ضیاء الحق مرحوم یہ کرنل تھے، ان کا یونٹ نندی پور کے پاس تھا، یہ جا رہے تھے، جمعے کا وقت تھا، جمعے کے لیے ٹھہرنے کا شیخ کا اس وقت ان دنوں موضوع جہاد بھی ہوتا تھا، جہاد کے موضوع پر تقریر سن کے وہ اتنا متاثر ہوئے، جمعے کے بعد گھر آئے اور دعوت دی کہ ایسی تقریر کی ہمیں اپنی یونٹوں میں زیادہ ضرورت ہے، آپ اگلا جمعہ ہمارے یونٹ میں پڑھائیں گے۔ اگلے جمعے کو انہوں نے جاری بھیجی، شیخ وہاں سے سیکھ لے گئے، جہاد کے موضوع پر اس یونٹ کے اندر جمعہ پڑھایا، اور اس وقت ضیاء مرحوم نے درخواست کی کہ حضرت آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اگر آپ تحریری صورت میں اس کو جمع کرتے تو ہمارے فوجی نوجوانوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ان کے کہنے پر والد محترم نے شوق جہاد کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جو ہمارے اس وقت کے ڈاکٹر انجمن اسلامیہ سکھر کے صدرہ حاجی اللہ بسا مرحوم نے اپنی جیب سے ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کے فوجی جوانوں کے اندر۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے شیخ کا تعلق صرف درس و تدریس کے ساتھ نہیں، ہمارے شیخ کا تعلق صرف دعوت و تبلیغ کے ساتھ نہیں تھا، جہاں بھی دین کی ضرورت پڑی ہے، جہاں بھی کوئی دین کی سیاسی تحریک اٹھتی ہے، والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ کسی مقام پہ 1970 کی تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران جب سیکورٹی فورس پابندیاں لگا رہی تھی، والد محترم کی قیادت میں مسجد سے جلوس نکلا، سیکورٹی فورس کے سربراہ نے جو آدمی اس لین سے آگے بڑھے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ سامنے فورسز کرنے لیے کھڑی ہے، ملک میں متعدد مقامات پہ ایسا ہو چکا تھا۔ والد محترم سے بڑا عجیب فرمانے لگے کہ میں 63 سال کی مسنون عمر پوری کر چکا ہوں، اب دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہے، اللہ میرے اس جذبے کو پورا کرے، یہ کہتے ہی ہے۔ اس نے دوسری لکیر پھینکی، شیخ اس کو بھی عبور کر دے، اس نے کہا یہ میری آخری وارننگ ہے۔ تیسری لکیر پھینکی تو شیخ کے لکیر پھینکنے سے پہلے ہی سینکڑوں نوجوان لکیر کو کراس، وہ صرف ایک مسلح پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھانے والا امام نہیں تھا، وہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے والا ایک خطیب نہیں تھا، وہ صرف مسند حدیث پہ بیٹھ کے بخاری پڑھانے والا ایک محدث نہیں تھا۔ دین کے ہر شعبے کے اندر، دین کے ہر شعبے کے اندر انہوں نے اپنے کردار کو سمجھا اور ادا کیا۔ جب طالبان کا افغانستان کے اندر نیا اسلامی انقلاب آیا تھا، شیخ کا جی چاہتا تھا میں اس انقلاب کو جا کے دیکھوں،
اس وقت تک ابھی کابل وغیرہ فتح نہیں ہوا تھا. قندھار، ہرات یہ علاقے افغانستان کے یہ طالبان کے اقتدار میں تھے. کوئی کیسے کچھ دوست آئے آ کے کہنے لگے گھر میں کہاں ہم نے پروگرام رکھنا ہے، آپ تشریف لائیں. فرمایا ضرور وقت ہوگا لیکن ایک شرط پر کہ کوئی ایسی صورت کہ میں افغانستان جا کے ملا عمر سے ملاقات کروں. افغانستان جا کے ملا عمر سے ملاقات کر سکوں. اگر اس کو یقینی بنا سکا تو میں کوئی سے تمہارے پاس پروگرام پہ آنے کے لیے کوئی سے تشریف لے گئے، وہاں سے افغانستان گئے. ملا عمر مجاہد خداوند کائنات عمر میں برکت ڈالے، خداوند کائنات اس کو سلامت رکھے، ہر شریروں میں رکھے، ہر ظالم کے ظلم سے، ہر فاسد کے فساد سے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ملا عمر مجاہد پشتو کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے. جب بھی کوئی جاتا تو ترجمان مقرر ہوتا تھا. جب شیخ تشریف لے گئے ملا عمر مجاہد نے ترجمان کو بلایا. جب شیخ نے پشتو بولنی شروع کی، پٹھان تھے، ہم سواتی پٹھان ہیں، ہمارے والد محترم اثر اعلیٰ کا سوراخ تھا جہاں سے ہمارے آباء و اجداد ہجرت کر کے مانسرا چلے گئے. آج بھی ہماری قومیت کاغذات کے اندر سواتی پٹھان لکھی جاتی ہے. اور یہاں ایک بات، گزشتہ دنوں میری بچی کا شناختی کارڈ بننا تھا. اس شناختی کارڈ کے بنانے کے لیے شناختی کارڈ آفس میں گئے. میرے نام کے ساتھ انہوں نے پڑھ کے عبدالحق خان بشیر، اس نے بچی سے پوچھا پٹھان، اور اس نے کہا ہم پر پابندی ہے کہ پٹھان کا یہاں ہم شناختی کارڈ نہیں بناتے. انکار کر دیا کہ ہمیں جو نیا عادت آیا ہے ہم اپنے علاقے میں یہاں اب کسی پٹھان کا شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے. بچہ صاحب موجود تھا، اس نے کہا بھائی ہمارے والد محترم کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، یہاں کا بنا ہوا ہے، ہم بھائیوں کا بنا ہوا ہے، ہمارے دادا جی کا گھر میں شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، پورے خاندان کے شناختی کارڈ. اس نے کہا کہ یہاں پابندی ہے، ہم عادت آ چکا ہے کسی پٹھان کا شناختی کارڈ دے گا. بہرحال یہ تو بات درمیان میں آئی، میں یہ عرض کر رہا تھا ملا عمر مجاہد ترجمان کو بلایا. والد محترم نے جب مشغول گفتگو شروع کی تو انہوں نے ترجمان کو بتا دیا بھائی تمہاری ضرورت ہے. بڑی روانی سے پشتو بولتے ہوئے رحمہ اللہ وہ زندگی کے دین کے ہر شعبے کے اندر جہاں ان کے کردار کی ضرورت پیش آتی، والد محترم اپنے کردار کو نظر انداز نہیں کرتے، وہ ہر مقام پر اپنا کردار ادا کرتے تھے. اور ککھر کے اندر ککھر والوں پر والد محترم کا یہ احساس کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری سانس تک ککھر کے حدود کے اندر سینما تعمیر نہیں بنا. سینما بہت دفعہ کوشش کی گئی، ککھر کے حدود کے اندر انہوں نے سینما نہیں بننے دیا. جو سینمے بنے وہ ککھر کے حدود سے باہر چھاؤنی ایریے میں بنے. ککھر کے حدود کے اندر والد محترم نے سینما تعمیر نہیں کی. اور جب ککھر کے اندر بعض رواسب میں شرارت کرتے ہوئے جلوس تازیہ کا جلوس نکالنے کی کوشش کی، والد محترم نے اور اس وقت بدقسمتی سے انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی کیا تھے، وہ تلے بیٹھے تھے کہ ہم نے جلوس نکلوانا ہے، روڈ پر نکلوانا ہے. والد محترم نے دیکھا جب وہ بات نہیں آ رہے تو والد محترم نے تقریر میں ایک جملہ کہا، سن لو کسی صاحب
ایس پی صاحب ایک بات غور سے سن لو، یہ ککھر میرے ساتھ ہے، لیکن میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں ککھر کا ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے مجھے 9 بیٹے دیے ہیں، یہاں سے جلوس میری اور میرے 9 بیٹوں کی لاشوں سے گزر کے یہ وہ جملہ تھا جس نے پوری انتظامیہ کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس سرفراز کی لاش سے گزرنا پہ آسان تو نہیں، اس جملے نے ہلا کے رکھ دیا، فوراً ساری انتظامیہ حرکت میں آ گئی، جلوس بند ہوا، روکا گیا، پابندی لگی، اور اب تک بھی ککھر کے حدود کے اندر وہ جلوس نہیں نکل سکتا۔ ککھر کے حدود سے باہر مغربی محلے میں بالکل شہر سے باہر ان کی جہاں اپنی ذاتی جگہ ہے، اس ذاتی جگہ پر وہ قناطیں لگا کر اس کے اندر ہی کچھ کرنے کے قانون مجاز ہیں، اس سے زیادہ کچھ۔ میرے دوستو، یہ چند باتیں اپنے والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی شخصیت کے حوالے چند دن قبل غالباً مہینہ جو 1 مہینہ ہوا میں ملاقات کے لیے گیا، مجھے فرمانے لگے کہ حدیث کے اندر قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ آتا ہے اور وہ نشانیاں ہماری سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، قیامت کی ان نشانیوں پر ایک رسالہ فوراً لکھو، اور جن فتنوں کی حضور علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے اور ان سے بچنے کا جو ذریعہ بیان کیا ہے اس پر فوراً ایک رسالہ لکھو۔ میں نے کام شروع کیا اور اب اسی پر کام کر رہا تھا، اس دن رات کو اسی رسالے پر کام کر رہا تھا، اور حدیث کو زیر بحث کی، زیر مطالعہ، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم سینوں سے اٹھا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا؟ فرمایا علماء اٹھا لیے گا، وہ علماء جو واقعات علماء ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ یقین کیجیے یہ جملہ ابھی میں نے لکھا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم سینوں سے نہیں، علماء کو اٹھا کر علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ جملہ کہ میں فارغ ہوا تھا، بھائی کا فون آ گیا، انا للہ۔ اور آج اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے سوسائٹی میں تو میں دور بھی کی بات نہیں کرتا اور دلیل کی بات کرتا ہوں، اور دلیل سے بھی آپ ایسے علماء جو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کے بارے کہلانے کے مستحق ہوں، بات کو اور دلیل نظر اٹھ کے علم اٹھ رہا، تیزی سے اٹھ رہا، تو شاید وہ وقت آ چکا ہے یا آنے والا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ممبر پر بندروں کی طرح ناچنے والے رہنا، میرے ممبر پر بندروں کی طرح ناچنے والے رہ جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بندروں کی طرح ناچنے والے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی گفتگو کے اندر قرآن کا، حدیث کا، دین کا وہ جو دلائل ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، یا بادشاہ کی ہیر ہوتی ہے یا کسی اور کہانی۔ اللہ ہمارے حال میں والد محترم، یہ بات کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں،
کہ نسبی حوالے سے بے شک صرف ہم یتیم ہوئے ہیں، لیکن علمی اور روحانی حوالے سے آج دینی اور علمی حد سے سارے کے سارے اپنے آپ کو یتیم سمجھتے ہیں۔ خداوند کائنات ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور خداوند کائنات میں نعم البدل عطا فرمائے۔